ہاتھ سے بنے ہوئے قالینوں کی انڈسٹری میں اس مشین کو ایک انقلاب کہا جا رہا ہے۔ اس مشین کی لاگت تقریباً کتنی ہے اور اس سے ماہانہ کتنا کمایا جا سکتا ہے؟ اس مشین کی جو اپروکسیمیٹ لاگت ہے نا جی، وہ ڈپینڈ کرتی ہے سائز پر۔ تو ابھی جو سائز دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً 7 فٹ کی ہے، تو اس کی قیمت جو ہے تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ تک ہے۔ اور آپ اگر چھوٹی کھڈی لگاتے ہیں وہ 1.5-2 لاکھ بن جاتی ہے، اور گھر میں اگر آپ اس کو لگاتے ہیں مطلب لارج اسکیل پر لوگ گھروں میں لگاتے ہیں، تو اس سے جو ہے نا آپ مہینے میں تقریباً اس سے جو ہے نا تقریباً برابر آپ آمدنی کما سکتے ہیں، کارپیٹ بنا کر، کرنڈی بنا کر، کھدر بنا کر اور ٹیکسٹائل چیزیں بنا کر۔ اور وہ جو کھادی چین ہے جو بڑا پاکستان میں چل رہا ہے اس کھادی چین کا، اس کو آپ اس سے لنک ہو کے آپ اس سے بھی کمائی کر سکتے ہیں، ان کو آپ سپلائی کر سکتے ہیں، اسے آرڈر لے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، نشاندہی پاکستان سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ فیصل محمود اوان۔ آج ہم کارپیٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پاکستان کارپیٹ مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹر ایسوسی ایشن کی عمارت کے باہر موجود ہیں۔ آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہاتھ سے بنے ہوئے قالینوں کی برآمدات اور ان کی مینوفیکچرنگ میں اس ادارے کا کیا کردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نشاندہی پاکستان کے ساتھ فیصل محمود اوان۔ آج ہم موجود ہیں کارپیٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے چیئرپرسن پرویز حنیف صاحب کے پاس۔ آئیں ان سے اس ادارے کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ سر مجھے اس ادارے کے بارے میں کچھ معلومات بتائیں گے، اس کا قیام کب عمل میں آیا سر؟ یہ جی 2008 میں بیسیکلی اس کا شروعات ہے اس کی۔ 2010-11 میں اس نے باقاعدہ کام کرنا شروع کر دیا تھا، اور اس کے بعد سے اب تک ماشاءاللہ کر رہا ہے، اور اس میں ہم نے کافی ساری چیزیں امپرووائز کی ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دی نیڈ آف دا مارکیٹ ہم اسے ہینڈل کریں اور اس میں انٹروڈیوس کراتے ہیں چیزیں۔ اور اس وقت اس کے جتنے ڈپارٹمنٹ ہم بنا رہے ہیں جو نئے لا رہے ہیں وہ اکارڈنگ ٹو دی ڈیمانڈ آف دی انڈسٹری۔ اچھا سر، مجھے یہ بتا دیں کہ اس ادارے میں جو تربیت دی جا رہی ہے جو سیکھنے والے ہیں، کیا وہ اس پائے کی ہے کہ جو عالمی دنیا میں ایک رجحان پایا جا رہا ہے ڈیزائن قالینوں کے ڈیزائن کا، اس حوالے سے یہ اس معیار پہ پورا اترتا ہے؟ بیسیکلی کوشش تو ہم یہی کر رہے ہیں، کیونکہ اس پہ جو بیسک ڈیزائننگ کی بات ہے وہ تو ہم نے ڈیزائننگ سیکشن ہمارا سب سے اچھا ہے لاہور میں، بہت سے ہمارے ممبرز پاکستان پورے سے استعمال کرتے ہیں ایسے ڈیزائننگ میں، تو ہمارا اچھا ٹریننگ بھی ہم نے شروع میں دی ہے، کورسز بھی اچھے کرائے ہیں، وہ تو اس کا رزلٹ ہمارے پاس آ چکا ہے۔ جو ویونگ ٹریننگ ہے اس پہ بھی ہم کر رہے ہیں، اس پہ ہم ٹرائی کر رہے ہیں ڈفرینٹ نوٹس پہ ٹریننگ دینے کے لیے۔ ویسے تو اسٹینڈ اس لیے بہتر ہے کہ ہماری انڈسٹری ڈپینڈ ہی ہمارے اوپر ہی کرتی ہے، ہم نے چلانا ہے اسے، تو اس میں تو کمی کوئی نہیں ہے۔ نئی چیز ہم نے لانے کی کوشش کی وہ ہینڈ لوم تھی، کہ ہینڈ لوم میں انڈیا نے بہت کام کیا، اور ہم پاکستان میں ہینڈ لوم میں بہت لیک کر رہا تھا، کہ ہمارے اس کے بعد کوئی ایسی جگہ اویلیبل نہیں تھی جہاں وہ بند کی ہو۔ اب ہم نے وہ ڈیولپ کر لیا ہے، اور انشاءاللہ وہ پاکستان میں ہینڈ لوم میں بھی چلا جائے گا، اور اس کی رزلٹ آنے شروع ہو جائے گی۔ اور وہ اب اگر ہم نے وہاں دیکھی ہے، اس کو انسٹیٹیوٹ میں لگی ہے ہمارے، تو ہینڈ لوم میں تو ہم نے کافی امپروو کر لیا ہم نے، تو پاکستان میں یہ پہلی ہینڈ لوم ہے جو کارپیٹ بنائے گی۔ یہ وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، بیسیکلی یہ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ جسے آپ کھڈی کہتے ہیں، لوم کو پنجابی میں ہم کھڈی کہیں گے، وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ تو کھڈی یہ بھی کہلائے گی، کھڈی وہ بھی کہلائے گی۔ لیکن ہینڈ لوم سے مراد یہ ہے کہ اس میں ناٹنگ ہوتی تھی، وہ ناٹنگ وہ نئی چیز، یہ ڈیفرنٹ ٹیکنالوجی جو ہم پہلے بنا رہے ہیں اور جو دنیا میں مانی جاتی ہے ہماری، وہ ہینڈ ناٹ ہے، یہ ناٹ نہیں ہے، یہ لوم سے اس کی ویو آئے گی، جو تھوڑا سا فرق آئے گا، ان کا آپس میں کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا، یہ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ کیونکہ دنیا میں فیشن چینج ہو رہے ہیں، دنیا میں لوگ ایسی چیزوں کی طرف جا رہے ہیں جو کاسٹ وائز چیپر ہوں، اور ان کی لکس جو ہے وہ آئے ایسے جیسے وہ
جسے جیسے کہتے ہیں آرٹس کی طرف چل جائے, کرافٹ کی طرف چل جائے, تو یہ کرافٹ کی طرف ہی رہے گی, لیکن وہ اس کا آپس میں کمپیریزن کرنا میرے خیال میں یہ جائز نہیں ہے. جہاں تک بات حکومتی سرپرستی کی, میں تھوڑا شروع سے میں نے کافی سال اس بزنس پالیٹکس میں بھی گزارے ہیں, میں اس کا زیادہ قائل نہیں. میں کہتا ہوں انڈسٹری کو خود اپنے اوپر کام کرے. ہاں حکومت فیسیلیٹیٹ کرے, رکاوٹیں کھڑی نہ کرے, وہ اس کے لیے میں ہمیشہ مخالف رہا ہوں. حکومتی کے ادارے جو محکمے جو ہیں وہ بات کا اتنی رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں کہ آپ کام نہیں کر سکتے, وہ نہ ہوں. جہاں تک فائنانشیل کی بات ہے تو اس کے بننے میں شروع میں گورنمنٹ نے سڈن فنڈ ہم سے تمام ایکسپورٹر سے اکٹھے کیے تھے, وہ ان کو دیے تھے. ہمیں تو دوبارہ نے آفر بھی کی, تو گورنمنٹ کو ہم نے کہا جی ہمیں نہیں چاہیے, ہم اپنے سیلف فائنانس میں جائیں گے تاکہ ہم کسی قسم کا بوجھ نہ بنے سرکار کے اوپر. لیکن سرکار اس کے اندر ہمارے ساتھ کوآپریٹ یہ کرے کہ جو ہمیں کہیں ٹیکنالوجی میں پرابلم آتی ہے اور وہ باہر سے بندہ بنانے پڑتے ہیں تو اس میں ہمیں ہیلپ کرے. ادروائز میرے خیال میں حکومت کی سرپرستی اس حد تک تو چاہیے کہ جی کوئی چیز اگر ہمیں فارن ٹریننگ پروگرام چاہیے ہو تو وہ تو ہم کہیں گے اور وہ کر بھی دیں گے. لیکن جہاں تک فائنانشیل کی بات ہے تو الحمدللہ ہم اس کنڈیشن میں ہیں کہ ہم اسے گورنمنٹ کو اس کو کسی کو بوجھ پہ ڈالنا نہیں چاہتے. اچھا سر, ایک وقت تھا کہ جو پاکستان کے ہاتھ سے بنے قالین ہیں ان کی دنیا میں بڑی مانگ تھی, بڑی پہچان تھی, اور جو اب بھی ہے. لیکن سر اب ایک عروج کے بعد اب ایک زوال کی طرف یہ گامزن ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں سر؟ اس میں آپ صرف پاکستان انڈسٹری کو نہیں کہہ سکتے, پوری دنیا میں ایکچولی جسے کہتے ہیں فیشن میں چینج آئی. بہت اس میں بہت بڑے ملٹی فیکٹرز ہیں. وہاں کی کلچر چینج ہے, وہاں کی فیملی لائف چینج ہے, اور یہ کہ کیونکہ ایک ایکسپینسو آئٹم ہوتی ہے, یہ گھروں میں اگر آپ گھر بنا رہے ہیں, گھروں میں آپ کی کنزمپشن ہے, تو اس لحاظ سے میرے خیال میں اس کی مارکیٹ دنیا میں شرنک کی ہے. پاکستان کا اکیلا اس میں ذمہ دار نہیں ہے, اس میں ایران کی بھی شرنک کی ہے, چائنا کی بھی شرنک کی ہے, ٹرکی کی بھی شرنک کی ہے, وہ تمام ملک جو پہلے بناتے شرنک کیا. انڈیا نے اس میں کام یہ کیا کہ انہوں نے ہینڈ میڈ سے نکل کے یہ جو ہینڈ لوم جیسے میں نے آپ سے کہا, یا انہوں نے ڈفرینٹ ٹیکسچر میں چلے گئے, لیکن انہوں نے فلور کورنگ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کارپیٹ, وہ بھی نہیں کلائے گا. ہینڈ میڈ کارپیٹ جسے آپ کہتے ہیں اس کی مارکیٹ گلوبلی شرنک کر گئی. جاتے جاتے نشاندہی پاکستان کا جیسے سلوگن ہے, پاکستان ہمیں تم سے پیار ہے. جی ڈیفینیٹلی چائنا ایک بہت اس وقت ابھرتی ہوئی اکانومی ہے اس کی, تو ہم ایفرٹ کر رہے ہیں چائنا کے لیے بھی. وہی میں نے ریکویسٹ کی, جیسے عرض کیا تھا نا پہلے, کہ ان تمام ممالک میں جب تک FTA سائن نہ ہو اور اوپن نہ کیا جائے اور ایگزیبیشنز نہ ہوں, دیکھیں قالین اس وقت بکے گا جب ہم لوگوں کو پریزنٹ کر سکیں گے. اٹس ناٹ لائک ٹو فیل ٹو سے, اٹس لائک فیل ٹو سی. اٹس ناٹ لائک کہ آپ اس کو دیکھ کے ویژولی یعنی خرید لیں. اس کے لیے تو ضروری ہے کہ ان تمام ممالک میں جہاں آپ ہمارے تو خیر سینٹرل ایشیا اور ان کے تو ابھی بینکنگ کا بھی پرابلم ہے ان کے اپنے ممالک کا. ہماری اگر بینکنگ کے ساتھ اسٹارٹ ہو جائے اور پھر ٹریڈ ڈیلیگیشن گورنمنٹ کی طرف سے جائیں, ان کی طرف سے بھی آئیں, تو پھر ڈیفینیٹلی یہ مارکیٹ بہت بڑی ہے, اور چائنا کی اکانومی بھی بہت بڑی ہے اس وقت ماشاء اللہ. تو وہ تو ڈیفینیٹلی اگر ہم چائنا پہ فوکس کریں تو یہ انڈسٹری دوبارہ بہت اچھے طریقے سے. ایک بات تو میں جو پاکستانی قالین ہے دنیا میں وہ اتنا خوبصورت, اتنا شاندار ہے, وہ دنیا میں اور اس طرح کا بن ہی نہیں سکتا. جو کلر کمبینیشن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لوگوں کے ذہن میں ڈالی ہے, اس طرح کے انہوں نے ایک اچیومنٹ کی ہے. ایون افغانستان جو اس وقت مینوفیکچرنگ ہم نے پارشلی مینوفیکچرنگ افغانستان میں کروا رہے ہیں, اس کی بھی مکمل ڈیزائننگ, مکمل کلر کمبینیشن ہم دے رہے ہیں. اور اس کی جو سیکنڈ تھنگ ہے, اس کی جو تمام فنشنگ ہے وہ ہم کر رہے ہیں پاکستان. ہمارے ڈیلیگیشن بھی جاتے رہے, منسٹری میں بھی جاتے رہے, پھر لیٹر بھی ہمارے لکھے جاتے رہے, کائنڈلی اس کو ٹیک اپ کریں. ہماری ایکسپورٹ جو نیچے گر رہی ہے, ڈکلائن ہو رہی ہے بہت زیادہ. اچھا, بھارت نے اس ہاتھ سے بنے قالینوں کی انڈسٹری میں بڑا عروج حاصل کر لیا ہے, اور پاکستان کو دیکھا جائے تنزلی کی طرف جا رہا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ پاکستان میں جو انڈیپینڈنس کے بعد جو ہے نا, وہ حکومت نے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی. ٹھیک ہے سر, انڈیا جو ہے نا وہاں, کیونکہ یہ انڈسٹری وہیں شروع ہوئی تھی, یہ گوروں نے شروع کی تھی, تو پاکستان میں جو ہے نا اس انڈسٹری کو ہمیشہ نگلیکٹ کیا گیا ہے شروع سے لے کر آج تک. اس کی وجہ سے یہ تھی کہ ان کا جو ہے نا یہ جو ویورز ہیں, کیونکہ ان کو کسی نے پیٹرنائز نہیں کیا, نہ پرائیویٹ سیکٹر نے کیا نہ گورنمنٹ نے کیا, تو یہ جو ہے نا دونوں کی وجہ سے یہ سیکٹر خود بخود جو ہے نا وہ سب سے کم قیمت پر پہنچ گیا. اور اس کی حالت جیسا کہ یہ ہے کہ تقریباً آلموسٹ ڈیڈ ہے, اور لوگ جو ہے اپن پروفیشن چینج کر رہے ہیں. لیکن کیونکہ ابھی جو ہم نے ہینڈلوم شروع کی ہے, انٹروڈیوس کروائی ہے, تو اگر یہ انڈسٹری اس کو لارج اسکیل پر اڈاپٹ کرتی ہے
और लोग हमारे पास आते हैं इसको घरों में लगाने के लिए, तो इससे जो है ना वो इंडस्ट्री दोबारा रिवाइव हो सकती है पाकिस्तान में, और इसका हुकूमत पाकिस्तान भी नोटिस लेगी कि ये एक सेक्टर डेवलप हो रहा है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है। इंडिया जो है ना, ये आपके देखें इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स है उसमें तकरीबन 13% जो शेयर है वो टेक्स हैंडलूम की इंडस्ट्री का उसमें शेयर है। तो हमारा जो ना जो शेयर है वो तकरीबन 0.001% है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये सेक्टर किस तरह हुकूमत ने और प्राइवेट सेक्टर्स को निगलेक्ट किया है। अच्छा, आपने एक किताब भी लिखी है, आपने उस अपनी किताब के बारे में भी थोड़ी सी मालूमात। जी, ये किताब जो है ना ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में लिखी गई है। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान में, इंडिया में आप देखें तो वहाँ बहुत स्टडीज़ हैं, उन्होंने बड़ी स्टडी की हैं, सर्वे किए हैं, सेंसस किए हैं गवर्नमेंट लेवल पर, प्राइवेट सेक्टर लेवल पर, उन्होंने पॉलिसी बनाई है, गवर्नमेंट ने एक लेजिस्लेशन बनाई हुई है, उसकी बॉडीज़ हैं जो इसको लुक आफ्टर करती हैं सेक्टर को। पाकिस्तान में अभी ऐसी कोई बॉडी नहीं है, ना कोई चेंबर है, ना एसोसिएशन है, ना हुकूमत है जो इस सेक्टर को, जिसके पास डेटा हो के आगे पॉलिसी क्या बनानी है। तो उस हवाले से इस किताब को ये लिखा गया है, इसमें इंटरनेशनल रिसर्च भी की गई है और ये किताब इंटरनेशनल लेवल की है। तो ये किताब का बेसिक मकसद ये है कि प्राइवेट सेक्टर और जो गवर्नमेंट है उनको बताया जाए कि इस इंडस्ट्री के प्रमोट के लिए आप क्या कर सकते हैं। इसमें सजेशन दी गई हैं, विजन दिया गया है और स्टेप्स बताए गए हैं, और जो इसका जो रोल है वो बताया गया है कि पाकिस्तान इससे कैसे इसको मुस्तफीद हो सकता है। आखिर में मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और जो पंजाब के वज़ीर आला हैं वैसे कि चाहते हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बढ़े, उनसे मेरी ये बहुत ही पुरज़ोर दरख्वास्त है कि वो इस सेक्टर को, हैंडलूम सेक्टर जो है इसको प्रमोट करें, इसके लिए स्कीमें बनाएं और इसके लिए एक पॉलिसी बनाएं और इसके लिए प्लान करें प्रोजेक्ट्स। और जो जिन इलाकों में कंपैरेटिव एडवांटेज है इस इंडस्ट्री के फलने फूलने का, जैसे पंजाब में है, KPK में है, तो उसमें उन क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई करके वहाँ ये इंट्रोड्यूस करवाई जाए। उसके लिए गवर्नमेंट जो लोन फैसिलिटी दे सकती है या बनी बनाई लूम्स प्रोवाइड कर सकती है। तो और जो इससे जो है ना पाकिस्तान एक्सपोर्ट इंडस्ट्री वो ऑटोमेटिकली कॉम्प्लीमेंट होगी एक्सपोर्ट करने के लिए।